اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع قرآنی علوم ہے۔ جب بھی ہم کسی شے کا کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کتاب کے مطالعے کا مقصد ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہمیں علمی طور پہ کس دائرہ کار میں فائدہ دے گی۔ جیسے ہم نے پہلے طے کیا کہ قرآن حکیم کا موضوع انسان ہے، انسانی سماج ہے، اس کے گرد و پیش کا ماحول ہے۔ تو ایک قاری قرآن پڑھنے والا جب قرآن کی طرف متوجہ ہو تو اسے کن علوم کو پیش نظر رکھنا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ باقی انسانوں کا اپنا اپنا ذوق ہے، وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق قرآن حکیم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ ایک گانے والا ہے، سنگر ہے، تو اس نے قرآن حکیم کا مطالعہ اپنے انداز سے کیا ہے، تو اسے کچھ چیزوں کے میں کہیں اسے کچھ مسئلہ ہے، تو وہ کچھ علم جاننا چاہتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا کہ میرا تو اس سے کوئی نہیں ہے ذوق، میرا کوئی سنگنگ کا اور ان چیزوں کا، بہرحال آپ اسے بھیجیں تو اسے سمجھا پاؤں گا۔ تو وہ آیا تو اس نے کہا جی میں نے پورے قرآن کو پڑھا ہے، تو یہ اس کی ایک لے ہے، ایک طرز ہے، اس لے اور اس طرز میں تو میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن ایک جگہ مجھے جو ہے نا میرا دماغ رکا ہوا ہے، وہاں وہ لے بن نہیں رہی۔ تو اس نے پھر وہ بتایا کہ سورۃ النصر کے اندر جہاں پر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت فی دین اللہ افواجا، فی دین اللہ افواجا کے لفظ میں کہتے ہیں یہ جو افواجا ہے اور اس سے اگلی جو آیت ہے، ان دونوں کا آپس میں یہاں پر یہ لے درست نہیں ہے۔ تو کہتے میں نے اسے بتایا کہ اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں فی دین اللہ افواجن، اور پھر اگلی آیت کو ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو جب میں نے افواجن کا لفظ ادا کیا تو وہ فوراً جو ہے اچھلتا کودتا چلا گیا کہ جی میری چیز مجھے مل گئی۔ یہ یہاں یہ جو جس انداز سے آپ نے پڑھا ہے، اس سے فن موسیقی ایک اپنی جگہ ایک فن ہے۔ تو اب یہ کہا جائے جی قرآن کیا موسیقی والوں کے لیے اترا، تو کسی طور بھی نہیں، لیکن اس کا ایک علم تھا، وہ اس نے اپنے ذوق کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو اسی طرح قرآن حکیم کے علوم میں کن چیزوں کے لیے ہم نے، اب مثال کے طور پہ لوگ سائنس کے اعتبار سے کہتے ہیں جی قرآن سائنس کی کتاب ہے، سائنس ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ یقیناً قرآن حکیم نے سائنس کی مثالیں دی ہیں، اور اپنے دور تک کی جتنی سائنسی ترقی ہو چکی تھی اس کو اس نے اپنے اندر سمیٹا ہے، جو بھی علوم اس دور تک کے موجود تھے۔ لیکن یہ کہا جائے جی کیا وہ سائنس کی کتاب ہے، ایک سائنسدان اس سے کچھ نالج اس کی طرف جائے، تو قرآن حکیم سائنس کی کتاب تو نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض مرتبہ ہمارے یہاں یہ جو رویہ پایا جاتا ہے کہ سائنسی کوئی دریافت ہوتی ہے تو اسے فوراً جی قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی رویہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن حکیم ناقابل تبدیل ہے، اس نے قیامت تک اس کے احکامات تبدیل نہیں ہونے۔ البتہ جو سائنس ہے وہ تو 5 10 سال 20 سال کے بعد اپنی تھیوریاں تبدیل کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ہماری پچھلی تحقیق جو پچھلی دریافت تھی وہ ہماری تحقیق درست نہیں تھی، اب نئی دریافت ہماری یہ ہے، نئی تحقیق ہماری یہ کہتی ہے۔ تو اگر کسی نے آج سے 20 سال پہلے اس سے وہ پرانی آیت جوڑی ہوئی کسی تحقیق کے ساتھ، تو کیا وہ آیت بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی؟ کسی طور بھی نہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ قرآن حکیم کے پھر علوم ہیں کیا جن کے لیے ہمیں قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا۔ بے شمار زراعت کے بہت سارے علم قرآن سے مل جاتے ہیں، لیکن قرآن زراعت کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن نے اگر زراعت کی مثالیں دی ہیں تو مثال دے کر انسان کو سمجھایا، انسان کو متوجہ کیا ہے۔ قرآن نے پہاڑ کی مثال دی ہے، سورج چاند ستاروں کی مثال دی ہے، تو اس کے بدلے میں قرآن حکیم نے ان مثالوں کے ذریعے انسان کو متوجہ کیا کہ غور کرو، اپنی زندگی پر غور کرو، اور اس غور کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی مثال دی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ یہاں پر اس بات کو ہمیں جاننا ہے کہ قرآن حکیم میں کون سے علوم ہیں۔ تو اس پر جو کام ہوا ہے، تو قرآن حکیم پر ایک بڑا کام حضرت امام شاہ ولی اللہ نے کیا۔ تو کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے ہم اس کے اصول پڑھتے ہیں، تو قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے سے پہلے بھی اس کے ترجمہ پڑھنے سے پہلے بھی اس کے اصول، تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی اس کے اصول ہمارے پیش نظر رہنا ضروری ہے۔
تو اس لیے قرآن نے کہا نا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں انسانوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو علوم خمسہ سے مراد 5 علم ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر بنیادی علوم 5 ہیں۔ تو شاہ صاحب بر صغیر کے مجدد ہیں، فلاسفر ہیں، انہوں نے دین اسلام کے حوالے سے اس دور کے اندر جو سائنٹیفک اپروچ تھی اس کو اپنا کر ہمارے سامنے دین کو پیش کیا ہے، اور یہ کسی ایک شعبے میں نہیں، سیاست، معیشت، فلسفہ، ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، دین کے جتنے دائرے ہیں ان تمام دائروں میں انہوں نے ہمیں قرآن حکیم دین اسلام کا تعارف کروایا ہے۔ سماجیات پر بھی بہت سارا کام ہے ان کا، اور پوری دنیا ان کو جانتی ہے، اس کے اوپر ان کی پی ایچ ڈی کرتی ہے، اور 200 سال 200-250 سال سے ان کے اوپر جو ہے تحقیقات ہو رہی ہیں، اور مسلسل پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو وہ بر صغیر کے لیے اس سے کہیں زیادہ بڑی ہستی ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑی شخصیت ہیں، جو باقی دنیا کے اندر جیسے آپ کا ان کے کمیونزم والوں کے پاس چلے جائیں وہ کارل مارکس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور آپ ادھر چلے جائیں کیپٹلزم کی طرف تو وہ ایڈم سمتھ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، روسو کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، فیور باک کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور اس طرح ان کے بہت سارے فلاسفر ہیں جن کو وہ بڑی بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جس دور میں یورپ کے لوگ ان کو فلسفے دے رہے تھے، ایسے ہی بر صغیر میں حضرت امام شاہ ولی اللہ نے جو ہے بر صغیر کے لوگوں کو اگلے دور کا فلسفہ، کہ یہ جو دور بر صغیر کا چل رہا ہے، جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو گئی اور پھر ہمارا سیاسی انتشار شروع ہوا، تو انگریز کے آنے سے پہلے ہی شاہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اس نظام سے چھٹکارا پاؤ، اور اس کی جگہ پر یہ بر صغیر کے لوگوں کو چاہیے، اقوام کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک نیا نظام نئے دور کے مطابق تشکیل دیں۔ تو ان کا ایک ویژن ہے۔ تو قرآن حکیم کی طرف بھی علوم پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اصول تفسیر پہ کام کیا، قرآن حکیم کا ترجمہ لکھا، اور بہت سارا فلسفے پہ کام کیا۔ خیر اس وقت ہمارے سامنے ان کے 5 علوم ہیں۔ انہوں نے کہا جی کوئی بھی قرآن حکیم کی طرف جائے تو یہ قرآن حکیم ان 5 علوم کا احاطہ کرتا ہے، جس کا ہم آگے جا کر تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ ان 5 علوم میں علم الاحکامات ہے، علم المقاسمہ ہے، علم التذکیر بایام اللہ ہے، علم تذکیر بآلاء اللہ ہے، علم تذکیر ما بعد الموت ہے۔ تو یہ ان علوم کا احاطہ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے کہ قرآن حکیم کی طرف کوئی بھی جائے تو اس کو یہ 5 علوم وہاں پر ملیں گے۔ امام شاہ ولی اللہ کے بیان کردہ علوم خمسہ، جنہیں علوم پنجگانہ بھی کہتے ہیں، ان میں سے پہلا علم علم الاحکامات ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کا ایک موضوع، ایک علم علم الاحکامات ہے۔ علم الاحکامات میں ایک تو فرائض کا ذکر ہے، فرائض کے بعد واجبات کا ذکر ہے، اور دوسری طرف وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کا ذکر ہے، اور دوسری چیز جو مکروہ ہے، اور ایک چیز مباح، یعنی کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ احکامات قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اسی طرح عبادات ہیں اور معاملات ہیں، جیسے ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر کیا، اسی طرح انسانوں کے باہمی معاملات ہیں، جن میں لین دین، تجارت اور دوسرے بہت سارے انسان کا جو دوسرے انسان سے جتنا بھی رابطہ ہے، جو بھی تعلق اور واسطہ پڑتا ہے ایک انسان کو کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں، تو وہ معاملات کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تدبیر منزل، یعنی گھر کا نظم و نسق، قرآن حکیم نے اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور قرآن حکیم گھریلو نظام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور اس گھریلو نظام میں وہ 4 بنیادی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔
اولاد اور والدین کا تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، اور اسی طرح جو ماتحت لوگ گھروں میں ہوتے ہیں ان کے حقوق، یہ تدبیر منزل کہلاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے گھر کے نظام پر بہت زیادہ گفتگو کی ہے۔ گویا دین اسلام میں قرآنی تعلیمات میں گھر بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اکائی جتنی مضبوط ہوگی معاشرے کی تعمیر اتنی مضبوط ہوگی، یہ اکائی جتنی کمزور ہوگی معاشرہ اتنا ہی کمزور بنیادوں پر آگے بڑھے گا۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ سیاسی تمدن ہے، شہروں کی سیاست ہے۔ قرآن حکیم نے ان اصولوں پر کو بھی زیر بحث لے کر آیا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک سورت الروم، وہ تو ہے ہی ایک شہر کے نام پر، اور بھی اسی طرح قرآن حکیم نے مختلف تمدنوں کا ذکر کیا ہے۔ فرعونی تمدن کیسا تھا، نمرودی تمدن کیسا تھا، ابو لہب کا تمدن کیسا تھا، یعنی یہ ان لوگوں نے کن اصولوں پر اپنے سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دیے ہوئے تھے، اور قرآن حکیم کس طرح کا سیاسی اور معاشی نظام پیش کرتا ہے، ان پر بھی قرآن حکیم نے بحث کی ہے۔ یہ ساری چیزیں علم الاحکامات کے دائرے میں آتی ہیں، اور جو ان چیزوں کا ماہر ہوتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ علوم خمسہ کا دوسرا علم المخاصمہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کا ایک موضوع معاشرے کے گروہوں کا تذکرہ ہے، ان کے متعلق بتایا گیا، ان کے رویے، ان کے کردار کے متعلق بتایا گیا کہ ان کے رویے کیا ہیں۔ اس میں یہود کا ذکر ہے، 4 گروہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے، یہود، عیسائی یعنی نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ یہ 4 بڑے گروہ ہیں جن سے قرآن بحث کرتا ہے۔ مخاصمہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، کسی سے دلائل کی بنیاد پر بحث کرنا۔ یہ عام جھگڑا نہیں ہے جو پنجابیوں اردو والا جھگڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ کسی سے دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرنا۔ تو اس موضوع پر ان سے اس قرآن حکیم نے بات کی ہے کہ یہودیوں کے رویے کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہوئے، عیسائیوں کے رویے کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہوئے، بنی اسرائیل، یہود کو بنی اسرائیل کہا گیا، تو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن حکیم نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں اور ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے۔ ایسی کچھ سوچ جو ہے آج کے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے رویوں کا ذکر کر کے کہا، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کسی ٹائٹل کے ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس یہ ٹائٹل ہے، میں اس مذہب کا حامل ہوں میں۔ تو قرآن حکیم کریکٹر کی بات کرتا ہے کہ کردار کیا ہے، چاہے ٹائٹل آپ کے پاس کچھ بھی ہے۔ اسی طرح عیسائی، ملت عیسائیت، یہود کے پاس تو علم بہت تھا اور اس علم پر عمل نہیں کرتے تھے، اس علم کو چھپاتے تھے۔ بہت سارے جرائم ہیں ان کے، پڑھتے کتاب تھے، معاشرہ کسی اور اصول پر چلاتے تھے۔ اسی طرح ملت عیسائیت نے تو اپنے نبی کو یا تو خدا کے درجے پہ پہنچا دیا یا پھر نعوذ باللہ انہیں مصلوب کر دیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو اب وہاں پر وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے پر رکھ کر انسانوں کے لیے علم کے دروازے بند کر دیے۔ ظاہری بات ہے کہ جو تعلیم اتنے اونچے درجے سے آ رہی ہے تو وہ لوگ کہیں گے یہ تو خدا ہے، خدا کی بات، خدا تو خدا ہوتا ہے، اس کی بات پہ ہم تھوڑی عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ بغیر علم کے عمل کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے عمل کے اندر انتہا پسندی تھی، معاشرتی نتائج کوئی نہیں تھے اس میں۔
سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ انہی دونوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ یہود مغضوب ہیں اور عیسائی ولضالین ہیں۔ یعنی ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، ایک طبقہ صرف اپنے توہمات پر عمل کرتا ہے، علم کو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ۔ آج ہم میں سے بھی اکثر کے پاس توہماتی علم ہے، خود کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اسی طرح مشرکین سے جھگڑا کیا کہ یہ جو خود دنیا کے اندر اپنے خدا گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کے کئی سارے مرکز بنائے ہوئے ہیں، یہ رویہ بھی کسی طور درست نہیں ہے۔ انسان جگہ جگہ جھکے، یہ انسان کے شرف کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح منافقین جو اتنے تھوڑ دلے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، یہ لڑکتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ بھی معاشرے کے ناکام طبقہ ہوتا ہے۔ اب قرآن حکیم نے ان سب کے کردار پر بات کی ہے کہ ان کا یہ کردار تھا۔ تو آج محض ٹائٹل ہونا ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی ٹائٹل ہو، اگر اس کا کردار ان جیسا ہے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین اور منافقین کا، یا کوئی سوسائٹی وہی نتائج پیدا کرتی ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین اور منافقین کے رویے سے سوسائٹی میں کردار ادا کیے جاتے تھے، تو اس سوسائٹی کو ویسے ہی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی جس طرح قرآن حکیم نے ان کو چیلنج کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم کے سامنے ایک کریکٹر ہے، وہ ان پر بحث کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اخلاقیات انسانوں کے اندر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ کو مانا جائے اور حکم کسی اور کے مانے جائے۔ قرآن علوم خمسہ میں تیسرا علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے۔ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں وہ، اور بہت ساری ایسی نشانیاں جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی تخلیق ہیں، تو ان نعمتوں اور نشانیوں کا علم ہے۔ یہ نعمتیں انسان استعمال میں لاتے ہیں اور بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جن سے انسان کے خدا کے ہونے پر یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح تخلیق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری یونیورس بنائی ہے، زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے۔ اسی طرح جمادات یعنی مٹی ہے، پتھر ہے اور زمین کی بے شمار قسمیں ہیں، تہیں ہیں، اس کا ایک دور ہے جس میں یہ سارا عمل ہوا، اس میں بے شمار عناصر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد نباتات ہیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں، درخت وہ پائی جاتی ہیں، لاکھوں قسم کی ان کی سپیشیز ہیں، حیوانات ہیں، ان کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے۔ اسی طرح دن رات کا بدلنا ہے، موسموں کا تغیر ہے، جغرافیہ کا تغیر ہے، اور انسانی ضرورت کی تمام اشیاء۔ قرآن حکیم میں ایک یہ علم بھی پایا جاتا ہے جن کو ہم اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی نشانیاں قرار دیتے ہیں۔ علوم خمسہ میں سے قرآن حکیم کا تیسرا علم تذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ ایام یوم کی جمع ہے جس کا معنی دن ہے، تو گویا قرآن حکیم کا ایک علم تاریخ بھی ہے۔ قرآن حکیم نے قصص بیان کیے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی قصے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ زمین اور آسمان کتنے دنوں میں بنی، آدم کی تخلیق ہوئی، صراط مستقیم پر چلنے والوں پر انعامات ہوئے، مغضوب اور ضالین لوگوں کا انجام ہوا، نوح علیہ السلام کی کشتی بنی، اس میں سوار ہونے والے کامیاب ہوئے، طوفان نوح یعنی، اور پھر اس کے بعد فرعون سمندر میں غرق ہوا، یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے، اور اسی طرح
اور انبیاء کی تاریخ بھی ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جو تبدیلی پیدا کی اور غزوات ہوئے، ان کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تو اس علم کو علم تذکیر بھی ایام اللہ کہتے ہیں۔ اس علم کا بنیادی فائدہ یہی ہے کہ اس سے صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کامیاب لوگوں کا راستہ کون سا ہے، اور آج تک انسانی تاریخ میں ناکام لوگ کون ہیں، ان کی وضاحت مل جاتی ہے، اور پھر انسان اپنے لیے راستے کا چناؤ کرتا ہے کہ اسے صراط مستقیم کے راستے پر چلنا ہے یا مغضوب اور والضالین لوگوں میں شمار ہونا ہے۔ تو قرآن حکیم ایک صراط مستقیم پر چلنے والوں کی سوسائٹی تشکیل دینا چاہتا ہے۔ علوم خمسہ کا پانچواں علم علم تذکیر ما بعد الموت ہے، یعنی ہر انسان نے مرنا ہے، اور پھر ایک اجتماعی موت بھی، پوری قیامت جب آئے گی تو اجتماعی موت بھی ہوگی۔ تو اس کا علم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دیا گیا اور پورے دلائل کے ساتھ دیا گیا، اور ان لوگوں کا رد کیا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر پورے دلائل سے بات چیت کی گئی ہے۔ تو ایک علم قرآن حکیم میں موت کا علم بھی ہے کہ انسان مرے گا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد عالم برزخ قبر کا علم ہے، جہاں پر انسان کا حساب کتاب ہوگا، اور اسی طرح پھر تمام انسانوں کو حشر میں اکٹھا کیا جائے گا، اور انسانوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ ایک انسان کا جو دوسرے انسان سے تعلق ہے، ان تعلق میں جو اس نے جرائم کیے ہوں گے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح قرآن حکیم نے میزان کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، کہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، کہ کون سے اعمال جو ہیں وہ وزن دار انسان نے کیے۔ انسان عمل تو بہت کرتا ہے، لیکن ان کا وزن کیا ہے؟ کوئی نتائج بھی پیدا کیا یا بس عمل ہی کیا؟ بس عمل پہ عمل پہ عمل پہ عمل کرتے جائیں اور نتیجہ کچھ نہ ہو۔ جیسے پہلے عبادات میں بات ہوئی کہ نماز ایک نتیجہ چاہتی ہے، روزہ ایک نتیجہ چاہتا ہے، زکوٰۃ ایک نتیجہ چاہتی ہے، حج ایک نتیجہ چاہتا ہے، قرآن حکیم کی تعلیم ایک نتیجہ چاہتی ہے۔ اب عمل تو اس طرح کے بہت زیادہ ہوں لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہ ہو، تو قرآن نے کہا جیسا کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کے کام جو ہیں وزن دار ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ بہترین زندگی جس سے انسان پسند کرتا ہے، جس زندگی کو عیش و آرام کی زندگی، وہ ان کا نصیب ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے، کیے بہت زیادہ ہیں لیکن وزن ان کا کوئی نہیں ہے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ایک گھڑا ہے، اس میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ بالکل ہمیں بھی علم ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کام کریں یہ رسم ایسے ہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایسا عمل جو ہے وہ کل کو کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ حقائق انسان کے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں۔ خود انسان کی اپنی زندگی میں بھی ایک کل موجود ہے، تو ایسے ہی ایک کل قیامت کی بھی ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ جس نے اپنے اعمال کھوکھلے کیے ہوتے ہیں تو اس کے کل کو میں وہ اس کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی وزن ہی نہیں رکھتے۔ تو کیا وہ اعمال جو انسان نے پوری زندگی میں کیے، تو ان کا بھی تو کل کہیں نہ کہیں حساب کتاب ہوگا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ برزخ میں حساب کریں گے، حشر میں حساب کریں گے، میزان ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، سزا اور جزا کا پورا نظام ہے۔ تو اس علم کو علم تذکیر ما بعد الموت کہتے ہیں۔